جناب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ نے بھی کہا، عمر بن العاص سے متعلق کیا کہا آپ نے غلطی؟ جی میرے سبقت لسانی ہوئی نا، سنے نا. اس کے بعد آپ کے پاس ایک موقع تھا، رجوع کا موقع تو سب کے پاس ہوتا ہے، وہ کر لیتا ہے، جی اپالوجائز بھی کر لیتا ہے. آپ نے پبلک اپالوجی ٹینڈر کر دی، ویڈیو بھی بنا دی، صحیح ہو تو گیا. ایک ہر نہیں، مسلک، یہ کتنا ہر مسلک کے یہ اندر جامعہ بنوریا جی جامعہ بنوریا بھی علامہ امین شہیدی جو شیعت کے حوالے سے موقف آ گیا، مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف آ گیا، اور درجنوں ایسے علماء دین ہیں جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا سے متعلق موقف دیا اور وہاں کی دول دیا کہ 295 سی انجینئر محمد علی مرزا پہ نہیں لگتی. مفتی صاحب نے یہ کہی کہ دس ازنٹ ہیپن فار دا فرسٹ ٹائم. انجینئر صاحب نے کو پہلی بار تو کیا نہیں ہے یہ، ان کی تو نہیں، یہ ٹاپک اب لادا ہو جائے گا. ہاں ان کو کہ ان کی تو عادت ہے، ان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ جس مفتی کا آپ نے ذکر کیا ہے اس پہ خود 295A لگی ہوئی ہے، اس کا ٹرائل ہو رہا ہے کئی سالوں سے جی، جس میں اس نے ایک صحابی کا نام لے کر یہ نہیں کہا کہ کرسچنز کہتے ہیں کہ صحابی پہ لعنت ہو، اس نے خود لعنت بھیجی ہوئی ہے اس کے بعد میں نے رجوع کر رجوع کر لیا. آپ مجھے بتائیے 12 بجے 2 بجے میں نے ویڈیو بنا دی. جی میں آپ کو بتاؤں، مجھے بتائیے کیا پاکستان میں جو توہین مذہب کے قوانین ہے 295A B C ان پہ رجوع کرنے سے اس کی سزا ٹل جاتی ہے؟ اگر سزا ٹل جاتی ہے، جو آج 400 بچہ جو ہے اڈیالہ میں اور لاہور جیل کے اندر قید ہے، وہ تو اگلے دن ہی باہر آ جائے گا ایک توبہ لکھ کے. توبہ پاکستان کے قانون میں ہے ہی نہیں ہے، اور یہ ہمارا سب سے بڑا شکوہ ہے ریاست سے کہ آپ توبہ کی شک اس میں ڈالیں. ان تینوں قوانین میں توبہ ہے ہی نہیں ہے. توبہ ہونی چاہیے. میری ڈاکٹرن میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی توبہ قبول ہے، لیکن پاکستان کے قانون میں اس کی توبہ نہیں ہے. اور اگر اس قسم کا کوئی مقدمہ مجھ پہ بنے گا تو یہ کہیں گے یہ توبہ کرے تب بھی قبول نہیں ہے. اچھا میں نے اسے پوچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے تو توبہ کر لیا، رجوع کر لیا. انجینئر صاحب تو وہ بھی نہیں کر رہے. ہاں جی، میں پہلے ادھر ہی آ رہا ہوں، اپنے اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو اس طرف لے کے آ رہا ہوں کہ جو انہوں نے توبہ کی ہے وہ توبہ قبول نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان کے قانون میں توبہ نہیں ہے. مثلا اگر آپ قرآن پاک کو پاؤں کے نیچے مسل دینا، اعوذ باللہ، 295B آپ کے اوپر لگے گی، اس کے بعد آپ توبہ کریں تو توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ ان تینوں قوانین میں توبہ کی شک نہیں ہے. آپ نے سزا بھگتنی ہے تب آپ کی توبہ ہوگی، پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے. ایک اور مفتی صاحب پہ 295B لگی تھی. ہاں میں آپ کو بتا پھر انہوں نے بھی توبہ کی اور علماء کرام تو اس وقت بھی میری ویڈیو آئی تھی کہ یہ پیکج آپ دوسروں کو بھی دیں اور یہ شک ڈلوائیں قانون میں، وہ بھی غیر قانونی ہوا ہے. وہ جو توبہ ہے ان کی پاکستان کے قانون کے تحت غیر قانونی توبہ ہے. اسلام کی روح سے درست ہے، لیکن اسلام کو تو یہ مانتے ہی کوئی نہیں ہے نا. مطلب ریاست ہماری جو ہے وہ تو اپنے قانون کو دیکھے گی نا، قانون کے مطابق چلے گی نا. اسلامی قوانین تو ابھی اس میں کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، یہ لوگ بھی توبہ کے قائل نہیں ہیں. ان میں سے کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے خلاف اتنی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی کہ یہ کہتا ہے کہ توبہ کی شک شامل کرو. میں آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں، یہ قائل ہی نہیں ہے. یہ تو جب میرے اوپر لگ گئی نا تو پھر انہوں نے کہا جی ہم تو توبہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتا. 295A اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. اس نے سیدنا عمر ابن عاص پہ نام لے کے لعنت بھیجی ہوئی ہے خود، اور بعد میں اس نے کہا کہ میں نے عمر ابن عاص نہیں عمر بن سعد کہنا تھا. سبقت لسانی یار سبقت لسانی یہ نہیں ہوتی ہے. عمر بن سعد ہوتا تو میں مان لیتا. عمر بن سعد اور عمر بن عاص میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مجھے پتا نہیں چلا. جی پتا نہیں چلا. میں آپ کو بتا دوں، اس کو پتا چل گیا تھا. میں آپ کو بتا دوں کیسے پتا چلا. یہ ویڈیو اس نے ساری ریٹریو کر لی تھی. جب اسے پتا چلا وہ ایک کسی نے بنائی ہوئی لیک کر دی، پھر اس کو مجبوراً آنا پڑا. اس کا کوئی بھی مفتی باقی مفتیاء کو ساتھ بٹھا کے چلے میں اگلا پیکج دیتا ہوں، مسئلہ ہی ختم ہے. یہ اتنا کانفیڈنٹ ہے نا، اسے کہ اسلامی نظراتی کونسل جو ان فرقوں کی ہے نا، جس میں 10 بریلوی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے فرقے کے اور 10 باقی سارے ملا کے ہیں، نظراتی کونسل میں یہ اپنا کیس بھیجے کہ میں نے حضرت عمر بن عاص پہ نعوذ باللہ لعنت کی ہے لیکن میں نے توبہ کر دی ہے، بتائیں میری سزا کیا ہے. وہ لکھیں گے 10 سال قید ہے آپ کی سزا، توبہ قبول ہی نہیں ہے. کتنا عجیب سا معاملہ ہو جائے گا کہ ہمارے علماء دین آپس میں ایک دوسرے کو غدار، جی ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اسی لیے میں آج تک نہیں کر رہا. توہین کا مرتکب جب اس پہ یہ لگا نا مقدمہ تو سب سے پہلے میں نے اس کی سپورٹ کی تھی. ایک دوسرے کو گستاخ کہہ رہے ہوں گے. ریان بھائی سب سے پہلے میں نے سپورٹ کی تھی 1-1.5 سال پہلے. میں نے کہا اس نے توبہ کر لی، ختم. اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا اگرچہ قانوناً اس کی سزا بنتی ہے لیکن ہم اس قانون میں یہ شک چاہتے ہیں. میں نے تو اس کو سپورٹ کیا تھا، لیکن میں امید نہیں کر رہا تھا کہ اس لیول کے اوپر یہ اترے گا. اسی طریقے سے اس کا جو دوسرا ستیلا بھائی ہے اسی فرقے کا، جو ایک دوسرے کو یہ مسلمان بھی نہیں سمجھتے، اس نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی 10 سال کے لیے اندر ہوگا. اس نے پکڑ کے تو مفتی منیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایک توبہ نامہ پڑھ دیا. توبہ کرنے سے تو معاف نہیں ہوگا. اسلامی نظر آتی کونسل بتائے نا کہ اس کی توبہ قبول ہے، اور پاکستان کے قانون میں توبہ ہے ہی نہیں ہے اس کی.
یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندے نے کسی کو قتل کیا ہے اور آپ کہیں جی معافی ہوگی, اس نے اسٹامپ پیپر لکھ دیا سوری, اس کے سوری لکھنے سے تو معافی نہیں ہوگی. اس کے لیے 3 آپشن ہوں گے, یا وہ قتل کے بدلے قتل ہوگا, یا بلڈ منی دے گا, یا ورثہ معاف کریں گے. چوتھا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ایک بندہ کسی کو گولی مار کے قتل کر دے اور کہے جی سوری مجھ سے غلطی ہوگی, میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے میں سوشل میڈیا پہ آ کے معافی مانگتا ہوں, تو کیا کہا جائے گا؟ اب آپ کو یہ مثال سمجھ آئی کہ اس طرح توبہ ہو ہی نہیں سکتی. اس طرح پاکستان کے قانون میں توہین مذہب کی توبہ ہے ہی نہیں ہے. وہ بھی ہونی چاہیے, آپ یہ کہتے ہیں ہونی چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں 295C میں بھی توبہ ہو, اے میں بھی ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور میں کتنے عرصے سے چیخ رہا ہوں. میں بتاؤں آپ کو 2018 میں ایک شخص نے جھوٹا دعوی نبوت کیا پشاور میں, ایک دوسرے لڑکے نے اسے قتل کر دیا. میں نے اس وقت بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ 4 سٹیپس کے اندر یہ چیزیں طے ہونی چاہیے. یہ اڈیالہ میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں, انہوں نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے. ویسے بھی رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بھی دعوی نبوت کرتا ہے ہم اسے ذہنی طور پہ اب نارمل ہی سمجھتے ہیں, وہ واقعی اب نارمل ہے, ڈاکٹر نے اب نارمل ڈکلیئر کیا.